السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سنہرے لوگ میں سید عبدالباسط۔ کیسے مزاج ہیں؟ سب خیریت سے ہیں جناب؟ پاکستان کے آج کی جو شخصیت ہے، ہمارے پاکستان کے نامور شاعر اور نظم نگار محترم جناب سہیل احمد صاحب ہیں، جن کا ایک شعر بہت مشہور ہے، مجھے ناکام لوگوں میں سر فہرست رہنے دو۔ السلام علیکم سہیل احمد صاحب۔ وعلیکم السلام کیسے مزاج ہیں؟ خیریت جناب، خیریت بالکل۔ اچھا، آپ کی کراچی کی پیدائش ہے؟ جی کراچی کی تو ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ تعلیم کی بات کرنے سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ والدین کی ایک یادیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو دنیا میں کسی مقام پہ پہنچا دے، لیکن والدین کی یادیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں، تو آپ کچھ ہمیں شیئر کریں گے والد اور والدہ کے؟ جناب باسط صاحب، بات یہ ہے کہ ماں باپ کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں۔ جی، ماں باپ جو اپنی اولاد پر محنتیں کرتے ہیں، اس کے ثمر کے طور پر، اس کے پھل کے طور پر اولاد جو ہے بہت ترقی کرتی ہے، اور میرے خیال میں دنیا کے تمام ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بہت آگے بڑھے، بہت ترقی کرے، اور اس کے لیے وہ راہ ہموار کرتے ہیں، اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور وہی میرے ماں باپ نے بھی میرے ساتھ کیا، اور ہمیشہ مجھے انہوں نے زندگی میں انکریج کیا۔ ماشاء اللہ۔ میری معاملات تو زندگی میں جو بھی رہے تعلیم کے حوالے سے وہ بہت بہتر رہے، اور میں بہت دل لگا کے پڑھا کرتا تھا، اور جامعہ کراچی سے میں نے BA آنرس کیا، اور میرے والد نے بڑی میری مدد کی اس حوالے سے، اور بس یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔ کوئی ایسا نامور اسکول نہیں تھا کہ جہاں میں نے تعلیم حاصل کی ہو، لیکن جامعہ کراچی بہرحال مادر علمی ہے، اور وہاں سے مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے BA آنرس کیا وہاں سے۔ یہ رہا سلسلہ۔ سہیل احمد صاحب، کیا ہمیں بتائیں گے آپ کہ آپ کی زمانے طالب علم میں کراچی یونیورسٹی میں آپ نے BA آنرس کیا، تو اس دوران آپ نے کچھ اس زمانے میں جو ہے بہت ساری تنظیمیں ہوتی تھیں، طلبہ تنظیمیں، اس میں ہم نے سنا ہے کہ آپ بہت ہی ایکٹیو ہوا کرتے تھے اور طالب علم کے مسائل کے اوپر کافی کام کیا آپ نے، تو اس حوالے سے کوئی آپ کی کسی تنظیم سے وابستگی اور لیڈر رہے ہیں، الیکشن لڑے ہیں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ جناب، جامعہ کراچی میں جب میں داخل ہوا تو میری دوستیاں ہو گئیں لبرل سے، پروگریسو لوگوں سے۔ ماشاء اللہ۔ پھر ایک تنظیم وہاں تھی پروگریسو فرنٹ، اس کو میں نے جوائن کیا اور اس میں کام کرنا شروع کیا، تو پہلے ہی سال FR آرٹس سلیکٹ ہو گیا تھا میں، اور FR آرٹس رہا، اور اس کے بعد پھر ایک سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد جب وہاں کے عام انتخابات ہوئے جامعہ کراچی کے، تو میں لبرل اور پروگریسوس کا صدارتی امیدوار تھا، ماشاء اللہ، اور کراچی کے تمام کالجز کو لیڈ بھی کیا کرتا تھا۔ کیا کہنا۔ اچھا، یہ بھی اس زمانے میں ہوتا تھا کہ کوئی طالب علم رہنما کا کراچی میں بڑا اثر رسوخ ہوتا تھا، اور آپ جب ایک صدارتی امیدوار تھے، ظاہر ہے کراچی لیول پہ آپ طالب علم رہنما تھے، اس زمانے کے کوئی 1-2 واقعات ہمیں بتائیں تاکہ آج کل کے نوجوانوں کو پتہ لگے کہ کس آرگنائز طریقے سے طالب علموں کی جو مسائل تھے اس کو کے لیے فائٹ کرتے تھے اور اس کے لیے ان کو مقام دلاتے تھے۔ اب دیکھیے، اس میں ہوا یہ کہ جب میں FR آرٹس تھا تو مجھے کچھ اسٹوڈنٹس کی فیس معاف کرنے کا اختیار تھا، تو اس کی میں نے باقاعدہ انکوائری کے تحت وہ غریب طالب علم جو فیس نہیں دے سکتے تھے ان کی فیسیں معاف کی، اور پھر وہ کوئی تقریباً 300 طالب علم تھے، اور پھر ہوا یہ کہ وہی 300 طالب علم جب اپنی تعلیم مکمل کر کے یہاں پر پروفیشنل لائف میں آئے تو تقریباً ہر اداروں میں جا کے وہ ایڈجسٹ ہو گئے، تو مجھے یہ سہولت ہوئی کہ جب میں شہر کراچی میں آیا اور تعلیم کا میرے سلسلہ ختم ہو گیا تو میں جس ڈپارٹمنٹ میں جاتا تھا وہاں کوئی نہ کوئی جاننے والا ضرور موجود ہوتا۔ ماشاء اللہ۔ اس لیے، اور مجھے یاد بھی رکھے ہوئے تھے کہ ایک تو اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، دوسرے یہ کہ میں نے ان کی فیس معاف کی تھی اس میں۔ کیا بات ہے۔ تو اس طرح کے جو اور طلبہ کے مسائل تھے آپ نے کافی ان کے لیے کام کیا؟ جی ہاں، بہت جد و جہد کی اس حوالے سے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ اس زمانے میں سیاسی جماعتوں کو بھی ضرورت پڑتی تھی طالب علموں کی،
تو ہم نے باقاعدہ اس وقت کے ماشاء اللہ کے خلاف تحریک چلائی کیا بات. اور خاصے معاملات رہے، بڑی آنکھ مچولی کھیلی فوج کے ساتھ، پولیس کے مطلب ساتھ، یہ کہ کراچی لیول پہ آپ نے بڑا کام، اور ملک میں ماشاء اللہ کی بحالی کے لیے جو اپنی سطح پہ ہم سے ہو سکتا تھا جدوجہد کی اور کام کیا ہم نے. اچھا سہیل صاحب یہ بتائیے کہ زمانے طالب علمی سے ہی آپ کو شاعری کا شوق تھا، یا تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے کس سن میں شاعری کا آغاز کیا؟ جامعہ کراچی کا جب میں طالب علم تھا تو شاعری کا شوق مجھے پیدا ہو چکا تھا، اور اس وقت میں نے ایک کویتا لکھی تھی جو جب میں نے وہاں جامعہ کراچی کے ایک مشاعرے میں پڑھی تو اس میری نظم کی بہت پذیرائی ہوئی، اور یوں یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا، تو یہ سہیل احمد صاحب آپ کے لیے یہ بہت مشہور ہے کہ آپ نظریاتی شاعر ہیں، اور بہت سارے آپ کے شعر مقبول بھی ہیں. تو نظریاتی شاعر کے حوالے سے کچھ ناظرین کو ہمارے بتائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک باشعور، ہوش مند اور سمجھدار انسان جو ہے اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں مساوات ہو، جی جی، لوگوں کو حقوق ملے، برابری ہو، اور تعلیم ہو، صحت کا ماحول بہتر ہو، اور روزگار میسر ہو لوگوں کو. بالکل. اچھا، تو یہی ہمارا مقدمہ بھی تھا، یہی ہماری جدوجہد بھی تھی، اور ہم یہی چاہتے تھے کہ معاشرے کے اندر مساوات قائم ہو، اور خاص کر ایک کام ہو کہ میرٹ قائم ہو جائے. چونکہ اگر میرٹ قائم ہو جائے گی تو پھر ٹیلنٹ خود بخود سامنے بھی آئے گا، اور ملک بھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا. سفارشی کلچر کے تحت قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، کیا ہو، اور میرٹ کی بنیاد پہ قومیں ترقی کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں. سہیل صاحب یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب کوئی بھی شعبے میں جب آدمی انسان اپنے کام کا آغاز کرتا ہے ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ جب شاعری کا آغاز کیا آپ نے کن کن مشکلات کو سامنا کرنا پڑا، اور کون سی شخصیات سے آپ متاثر تھے جب شاعری کے آغاز کیا؟ اچھا، کچھ خوش نصیبی ایسی ہے میری کہ مجھے کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ماشاءاللہ، اور کوئی بھی میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا، نہ کوئی فرد، نہ افراد، نہ کوئی انجمن، بلکہ ان سب نے ہی میری مدد کی اور مجھے سپورٹ کیا. اس کی شاید بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں شہر کے لیے ایک جانا پہچانا شخص تھا، اور وہ طالب علم میں دور طالب علمی کے زمانے سے ہی. تو میرا چہرہ کوئی نیا چہرہ نہیں تھا، میں کوئی نیا لکھنے والا یا پڑھنے والا نہیں تھا. شہر کراچی کے لوگ مجھ سے واقف تھے، جو اس پر تعلیم حاصل کر رہے تھے وہ مجھے جانتے تھے. اس لیے جب میں نے شاعری کا اپنے باقاعدہ آغاز کیا اور مشاعرے پڑھنا شروع کیے تو لوگوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور میری پذیرائی کی اور مجھے بہت عزت دی، جس کا میں ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت بخشی ہے شاعری کے حوالے سے اور سماجی کاموں کے حوالے سے. آپ کے ہم اثر شعراء میں ہم چاہتے ہیں چند نام بتائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بڑے اچھا رہا ہے، کچھ ان کو آپ نے اچھا دیکھا، کچھ اپنا آپ کی انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہو، آپ کا ہمیشہ سپورٹ رہی ہے. دیکھیے ہمارے ہم اثر سینئرس میں جن میں سے بہت سے لوگ انتقال کر گئے ہیں ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. جیسے ایک نام آپ واقف ہیں عبید العلیم صاحب، اور جو اس شہر کی بہترین آواز تھے، بہترین شاعر تھے، اور مشاعرہ وغیرہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی طرح پڑھتے تھے. ان سے میں نے بہت سیکھا. میرے سینئر تھے. ایک غزل کے شاعر تھے رسد چغتائی صاحب، جی جی، ان سے میں نے بہت سیکھا. ایک انقلابی شاعر تھے خالد علیق صاحب، بڑے ان سے میں نے بہت سیکھا. کیا بات ہے، بڑا خالد علیق بڑا. ان سب نے ہماری بہت رہنمائی کی. اور بلکہ محسن بھوپالی صاحب، بالکل بالکل. اچھا، لیکن جب ہوا یہ کہ میری ایک آدھ نظم ان تک پہنچی ان سینئرز کے پاس تو آپ یقین کیجیے واسف صاحب کہ یہ لوگ خود مجھ سے چل کے خود میرے پاس آئے مجھے داد دینے کے لیے، مجھ سے ملنے کے لیے. اس لیے کہ میں نے جامعہ کراچی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے جگہ بنائی تھی وہ کراچی آرٹس کونسل تھی. تو میں شام، میرا روٹین آج بھی وہی ہے اور پہلے بھی یہی تھا کہ میں شام میں کوئی تقریباً 7 بجے سے لے کے اور رات 10 بجے تک آرٹس کونسل میں بیٹھتا ہوں. آج بھی وہاں میرے دوست احباب، لکھنے پڑھنے والے شاعر ادیب آتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا ہے. جی جی. اور
تو ان لوگوں نے مجھ سے یہاں آ کے ملاقات کی. مثلاً میری ایک نظم جو بہت متحرک ہوئی، جس نے بہت ٹریول کیا شہر کراچی میں، تو جب وہ رسا چغتائی صاحب تک پہنچی تو رسا چغتائی صاحب مجھ سے خود ملنے کے لیے آرٹس کاؤنسل آئے. اسی طرح سے خالد علی صاحب خود تشریف لائے مجھ سے ملنے کے لیے. یعنی یہ بڑے نام ہیں پاکستان. اس میں چونکہ کچھ تھوڑا سا انقلابی مواد تھا اس نظم میں میری، تو یہ بھی آئے مجھ سے ملنے کے لیے، چونکہ نہ مجھے ان کے گھروں کا پتہ تھا، نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ کہاں رہتے ہیں. اور اسی طرح اور بہت سے افراد تھے، بہت سے لوگ تھے. احمد فراز صاحب نے مجھ سے آ کے ملاقات کی آرٹس کاؤنسل میں، اور منیر نیازی صاحب نے ملاقات. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ سارا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ آپ نے بڑے شعراء کے ساتھ بھی بہت کچھ ان سے آپ نے سیکھا اور انہوں نے آپ کی حوصلہ افزائی کی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے شعراء کے آپ نے نام لیے. خواتین و حضرات، ہماری سہیل احمد صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف شاعر جناب سہیل احمد صاحب. آپ سے گفتگو جاری ہے. سہیل احمد صاحب، ہمارے ناظرین کو کچھ آپ کے چند شعر اگر سنانا پسند کریں گے تو آگے محظوظ ہوں. جی میں سنا دیتا ہوں. میں اپنے آپ سے چھپ کر، میں اپنے آپ سے ڈر کر، میں اپنے آپ میں رہ کر، میں اپنے آپ سے چھپ کر، میں اپنے آپ سے ڈر کر، کیا میں اپنے آپ میں رہ کر کتابوں اور صحیفوں میں، حکایت اور لطیفوں میں بہت مصروف رہتا ہوں. سیاہی رات بن کر جب مجھے بے چین کرتی ہے، ستارے دیکھ لیتا ہوں. کیا بات. ازل سے ایک رشتہ ہے، ابد سے ایک ناطہ ہے، یہی محسوس کرتا ہوں، بہت مصروف رہتا ہوں. کیا کہنے. غلامان معیشت محنتوں کو بیچ دیتے ہیں، یہ بازاروں میں جا کر عزتوں کو بیچ دیتے ہیں. کیا کہنے. غلامان معیشت محنتوں کو بیچ دیتے ہیں، یہ بازاروں میں جا کر عزتوں کو بیچ دیتے ہیں. حکومت کی عدالت سے وہی انصاف ملتا ہے جو ایک مجرم عدالت سے کسی مجرم کو ملتا ہے. کیا کہنے. یہی محسوس کرتا ہوں، بہت مصروف رہتا ہوں. قلم کاروں کی دنیا میں وہی فنکار ہوتا ہے، وہی انصاف کرتا ہے، وہی محسوس کرتا ہے جو کاغذ پر قلم کو توڑ دیتا ہے. یہی محسوس کرتا ہوں، بہت مصروف رہتا ہوں. ایک وہ بھی اگر ہمارے ناظرین کو سنا دیں جو آپ کے بہت ہی مقبول ہے، مجھے ناکام لوگوں میں سر فہرست رہنے دو. میرے دل کی زمیں پر اب بہاریں غیر لگتی ہیں، میرے دل کی زمیں پر اب بہاریں غیر لگتی ہیں. کیا کہنے. سحر انگیز آنکھوں کی صدائیں غیر لگتی ہیں. جنوں ماتم نہیں کرتا، وفائیں زہر لگتی ہیں. نگہبانِ چمن کی آرزوئیں قہر لگتی ہیں. کیا کہنے. یہ دل دریائے وحشت ہے، یہ کب اعجاز کرتا ہے. یہ دل دریائے وحشت ہے، یہ کب اعجاز کرتا ہے. خزاں کی حکمرانی ہے، اسی پر ناز کرتا ہے. مجھے سرشار رہنے دو، مجھے برباد ہونے دو، مجھے ناکام لوگوں میں سر فہرست رہنے دو. کیا کہنے. یہ جن ہاتھوں کو قدرت ہے، فنا کے استعارے ہیں، رواں خوشبو کا موسم ہے، ستارے ہی ستارے ہیں. ابھی سورج نہیں نکلا، ابھی فریاد مت کرنا، ابھی زخموں کو مت چھونا، ستم کو یاد مت کرنا. ابھی ایک عمر جاری ہے، ذرا وحشت سی طاری ہے. مجھے وحشت میں رہنے دو، مجھے دہشت میں رہنے دو، مجھے ناکام لوگوں میں سر فہرست رہنے دو. یہ جنت بھی علامت ہے، بشارت کی کرامت ہے. یہ جنت بھی علامت ہے، بشارت کی کرامت ہے. گما کے تیر چلتے ہیں، بہشتی پیر چلتے ہیں. انا کے آستانے پر ازاں کو قتل کرتے ہیں، گما کو قتل کرتے ہیں، زباں کو قتل کرتے ہیں. مجھے مقتول ہونے تک اسی مقتل میں رہنے دو، مجھے ناکام لوگوں میں سر فہرست رہنے دو. میرے اجداد غافل تھے، میری خوشیوں کے قاتل تھے. میرے اجداد غافل تھے، میری خوشیوں کے قاتل تھے. وراثت کی غلامی نے
مجھے آزاد رکھا ہے، وطن میں جو مسافر ہے کہاں آباد رکھا ہے۔ میں ان کھیتوں کی رونق ہوں جہاں فصلیں مجھے سے دام لیتی ہیں، غریبی تھام لیتی ہیں۔ قلم کے کارخانے میں میری محنت کا ایندھن ہے، مگر میں لکھ نہیں سکتا۔ میرے بازار اپنے ہیں مگر میں بک نہیں سکتا۔ میرے ماحول نے مجھ کو میری قامت پہ ٹوکا ہے، میرے احباب نے مجھ کو بڑی حکمت سے روکا ہے۔ میرا اسباب لٹنے دو، میرے احباب رہنے دو، مجھے ناکام لوگوں میں سر فہرست۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ سہیل احمد صاحب، آپ آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی میں مسلسل 11 مرتبہ الیکشن جیتا آپ نے، اور پھر وہاں آپ لائبریری کمیٹی کے چیئرمین رہے، اور اس دوران آپ نے بے انتہا پروگرامز کیے اور ادب اور ثقافت کی بڑی خدمت کی، شاعروں کی کو بڑا پروموٹ کیا۔ تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جناب والا، تو اصل بات یہ ہے کہ میں جب بھی سیٹ ہولڈ کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، مجھے ووٹ دیا ہے، تو میں ان کو ڈیلیور کروں، کچھ نہ کچھ دوں انہیں۔ اچھا، پھر ہمارے یہاں صورتحال یہ کہ مختلف ادب کے حوالے سے مختلف گروہ بنے ہوئے ہیں، گروہ بندیاں ہیں۔ جی اپنے اپنے لوگوں کو مشاعروں میں بلاتے ہیں، جو تنظیم مشاعرہ کرتی ہے وہ اپنے من پسند شاعروں کو بلاتے ہیں۔ میں نے اس سلسلے کو توڑا، بہت خوب، میں نے اس سلسلے کو ختم کیا اپنے طور پر، اور میں نے میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو مشاعرے پڑھوائے، اور آرٹس کاؤنسل میں میں نے بہت سی کتابوں کی رونمائی کی، مذاکرے کیے، مناظرے کروائے ادب کے۔ لیکن ساری ہماری جو گفتگو تھی اور ہمارا جو میدان تھا وہ ادب تھا۔ ہم دراصل چاہتے یہ ہیں کہ ادب کے ذریعے معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہوں، معاشرہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوں، اور معاشرے میں ادب و آداب اور برداشت کا مادہ پیدا ہو، معاشرے کے افراد جو ہیں وہ برداشت سیکھیں، اور ادب میرے خیال میں بہترین ذریعہ ہے اس کے لیے۔ سہیل احمد صاحب، یہ بتائیے کہ آرٹ کونسل کے جب آپ وہاں منتخب ہوتے رہے، اسی دوران آپ نے ایک آرٹ کونسل کراچی نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا، کوچہ ثقافت، جس میں کراچی کی ادب و ثقافت کے حوالے سے بہت سارے اسٹال لگتے تھے، ادبی پروگرام ہوتے تھے۔ اسی دوران آپ نے وہاں مشاعرے کا آغاز کیا، اور کوچہ ثقافت کے مشاعرے کو بہت پوری کراچی میں پذیرائی ملی، بہت کامیاب رہے، اور اس میں آپ کا بڑا دخل تھا، آپ ہی اس کے مین کرتا دھرتا تھے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں گے؟ جناب، سلسلہ یہ تھا کہ آرٹس کونسل کے یہ پروگرام تو ہمارے منعقد ہو ہی رہے تھے، ساتھ ساتھ ہم نے اس وقت کے گورنر صاحب کی اجازت سے اور انہی کی فنڈنگ سے ایک پروگرام شروع کیا، اس کا عنوان تھا کوچہ ثقافت کے نام سے۔ اچھا، کوچہ ثقافت جو تھا اس میں شہر بھر سے عوام شرکت کرتی تھی، اور شرکت کا عالم یہ تھا کہ تقریباً شام 6 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک کوچہ ثقافت میں 20 سے 25 ہزار افراد وزٹ کرتے تھے، جہاں پہ کلچر کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی، خاص کر میرے اسٹیج سے، مشاعرے کے اسٹیج سے، جس کی نظامت میں ہی کیا کرتا تھا۔ وہاں میں نے مشاعرے منعقد کیے، وہاں پر بھی میں نے میرٹ ہی کو قائم کیا، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون شاعر غریب ہے، کون مڈل کلاس کا ہے، کون اپر کلاس کا ہے، بلکہ میں نے کوئی تفریق وہاں نہیں برتی۔ بس آپ کے ذہن میں شاعر تھا، بس میرٹ کی بنیاد پر میں نے شاعر کو اپنی صلاحیتیں منوانے کا موقع دیا، اور شورا کرام نے شرکت کی۔ اور پھر باسی صاحب، آپ کے علم میں یہ بات بھی لے کر آؤں کہ اس کوچہ ثقافت کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ اس کے مشاعروں کی صدارتوں میں جن لوگوں کے نام ہیں وہ اس شہر کے نامی گرامی اور نام ہیں، اور وہ شخصیات آج بہت سی دنیا میں زندگی میں نہیں ہیں، جیسے احمد فراز صاحب نے صدارت کی، منیر نیازی صاحب نے صدارت کی، کیا کہنے۔ اور اس طرح پنجاب سے، NWFP سے، بلوچستان سے ہم نے شورا کو بلوائے، ان سے صدارتیں کروائیں، ان کو مشاعروں میں پڑھنے کا موقع دیا۔ سہیل احمد صاحب، یہ بتائیے کہ آرٹ کونسل میں گزشتہ 18 سال سے جو موجودہ اقتدار میں لوگ ہیں، اس میں
بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آرٹ کونسل بڑا امپروو ہوا ہے, اور آرٹ کونسل کے جو صدر ہیں محمد احمد شاہ اور ان کے گورننگ پارٹی کے لوگ جن میں آپ بھی شامل ہیں, آرٹ کونسل کو بڑا تبدیل کیا, بہت محنت سے بہت کام کیا. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. دیکھیے جناب, بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرتا ہے. ٹھیک, جو لوگ ہم سے پہلے تھے انہوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر, اپنی توانائیوں کی بنیاد پہ کام کیا اور کام کو انہوں نے آگے بڑھایا. آرٹس کونسل آگے بڑھتی رہی. پھر ایک معجزہ ہو گیا, اور وہ معجزہ یہ ہوا کہ آرٹس کونسل کو احمد شاہ صاحب جیسا صدر نصیب ہوا. اور احمد شاہ صاحب بہت ایکٹیو آدمی ہیں, بہت انرجیٹک آدمی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں یا سینکڑوں لوگوں کا کام وہ اکیلے احمد شاہ کر لیتے ہیں. وہ آرٹس کونسل کو بہت آگے لے گئے. یہ آرٹس کونسل جسے آج سے 25 سال بعد اس مقام پہ ہونا تھا, وہ آرٹس کونسل آج پہنچ گئی ہے وہاں پر. اتنا احمد شاہ صاحب نے کام کیا ہے, اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ احمد شاہ صاحب کو ہمت دے, توانائی دے, زندگی دے, حوصلہ دے کہ وہ مزید آرٹس کونسل کی اور آرٹ کی خدمت کرتے رہیں. اور احمد شاہ کی صدارت میں جو اردو کانفرنسیں ہوئیں, 16 اردو کانفرنسیں, اور پاکستان سے باہر دنیا میں آرٹ کونسل کے حوالے سے ایک بڑی پہچان بنی پاکستان آرٹ کونسل کراچی کی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی امپروومنٹ؟ ہاں, بہت بڑا اچیومنٹ ہے یہ, اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ بین الاقوامی سطح پہ آرٹس کونسل کو منوایا گیا, اسے تسلیم کرایا گیا, اور اب تو مختلف ممالک میں ہمارے یہاں سے ڈیلیگیشنز جاتے ہیں, شرکت کرتے ہیں. تو آرٹس کونسل بہت آگے بڑھ گئی ہے. جیسا آرٹس کونسل کا ہونا چاہیے ویسی آرٹس کونسل میرے حساب سے ہو گئی ہے, اور مزید ترقی کر رہی ہے روز نئے. کیا بات ہے, کیا بات. سہیل احمد صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے ظاہر ہے پاکستان کے ایک بڑے شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے, اور آپ نے بین الاقوامی مشاعرے بھی بہت اٹینڈ کیے. تو کہ آپ کے نظر میں کون سا ایسے ملک میں مشاعرہ جہاں پڑھا آپ نے, جہاں بہت پذیرائی ملی آپ کو؟ جناب, ویسے تو خلیج کی ریاستوں میں اور ہندوستان میں اور خاص کر امریکہ میں تو مجھے بہت دوستوں نے عزت دی ہے, اور میں متعارف ہوں وہاں. لوگ جانتے ہیں مجھے کہ میں شعر لکھتا ہوں, اور جب بھی میں امریکہ جاتا ہوں تو اب تو شاید احسان ہے بہت بڑا میرے اوپر میرے رب کا کہ اب تو میری صدارتوں میں مشاعرے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اچھا, پاکستان کے 2-3 بڑے ادبی, دنیا کے بڑے نام ادب کے حوالے سے, شعر کے حوالے سے, انہوں نے آپ کو نظم نگار کا سلطان کہا ہے. تو اس حوالے سے آپ بتائیں گے وہ کون سے شعراء تھے جو پاکستان کے بڑے نام, اور آپ کے بارے میں ظاہر ہے آپ نے کچھ دیکھا ہوگا, انہوں نے ایسے تو نہیں کہا. اس کتاب میں میری مضامین موجود ہیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے اتنے بڑے القابات دیے جائیں. میں تو بہت چھوٹا سا انسان ہوں, جو محسوس کرتا ہوں وہ لکھ دیتا ہوں, لیکن انہوں نے مجھے بہت اچھے لفظوں سے یاد کیا ہے, اور میں جو حیات ہیں ان کا شکر گزار ہوں, اور جو جب دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں, اور لیکن شکر گزار میں ان سب کا ہوں. میرا ان کو خراج عقیدت بھی اور خراج تحسین بھی ہے. وہ خود نامی گرامی افراد تھے, ان کو اللہ نے ایک زندگی دی اور انہوں نے ادب کی خدمت کی, جیسے ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب تھے, آفاق صدیقی صاحب تھے, یا جو لوگ حیات ہیں ان میں پروفیسر سحر انصاری صاحب ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں, طویل فہرست ہے. اچھا, ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ اس عہد کا ایک اردو ادب کا ایک بڑا نام, اردو دنیا کا انٹرنیشنلی نام, پروفیسر سحر انصاری صاحب, انہوں نے آپ کے لیے یہ کہا ہے کہ یہ سہیل احمد جو ہے نظم کا بادشاہ ہے. تو اس بارے میں کچھ کہیں کہ آپ کے لیے بہت, میں سمجھتا ہوں یہ اعزاز کی بات ہے. دیکھیے, سحر انصاری صاحب کا دراصل میں باقاعدہ شاگرد بھی رہا ہوں, اور جب میں جامعہ کراچی میں پڑھتا تھا تو وہاں پڑھاتے تھے, اور میرے لیے بہت قابل عزت ہے. جب بھی وہ آرٹس کونسل آتے ہیں میں ان کے قدم بوسی کرتا ہوں, قدم پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہوں. ان کی بہت بڑائی ہے, میں اس قابل نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں.
اچھا سہیل احمد صاحب، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے بین الاقوامی بہت مشاعرے اٹینڈ کیے. ایک آپ کا مشاعرہ امریکہ میں ڈیلیور میں آپ نے اٹینڈ کیا، جو شہر مشہور شہر ہے. اس مشاعرے میں آپ کی طبیعت کچھ ناساز تھی، تو آپ شعر ابھی سنا نہیں پا رہے تھے. تو سامعین میں سے آپ اتنے مقبول تھے ماشاءاللہ کہ سامعین میں سے کسی شخص نے کھڑے ہو کر، جو ادب کا شوقین ہے، شعر و ادب کو جانتا تھا، اس نے آپ کے شعر سنائے اور آپ کو بہت ہی حیرت ہوئی کہ اندازہ بھی ہوا کہ میری مقبولیت کتنی ہے. میں حیران ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے امریکہ سے سفر کر کے آپ تک پہنچ گیا. ہاں ایسا ہوا تھا، اور میں واقعی طبیعت میری تھوڑی گڑبڑ تھی، سردی بہت تھی وہاں. جی جی. تو میں ایوائڈ کر رہا تھا، لیکن پھر وہ صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے جب پڑھنا شروع کی تو میں نے کہا بیٹھو میں سناتا ہوں آپ لوگوں کو. تو یہ ہے کہ پذیرائی ہے، لوگ محبت کرتے ہیں. میں شکر گزار ہوں ان سب کا. اچھا سہیل صاحب، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں. تینوں پاکستان میں یا امریکہ میں؟ جی ہمارے جو بڑے صاحبزادے ہیں وہ ایکٹر ہیں، اور ان کا نام ہے حسام خان. اچھا اور ماشاءاللہ. جیو ایئر وائی پہ بہت معروف سیریل سب وغیرہ بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آج کل وہ دبئی میں مقیم ہے. اچھا. اور لیکن وابستہ اداکاری سے ہی ہے، کیا کہنے. اسی شعبے سے. اچھا، تو آپ کی شادی کیا ارینج میرج تھی یا لو میرج تھی؟ ہاں تقریباً ارینج میرج تھی. اچھا سہیل صاحب، ایک بات بڑی اہم ہے آج کل کی ادبی دنیا میں کہ شاعر اور شاعرات جو ہیں وہ شعر تو کہہ رہے ہیں لیکن شاعر نہیں ہیں. یہ آپ کیا چینج دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ سینئر سے نہ اصلاح لیتے ہیں اور شارٹ کٹ میں وہ چاہتے ہیں بہت جلدی بڑا نام ہو جائے. اس حوالے سے کہ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیے میرا پیغام نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، پڑھیں، مشاہدہ کریں. اور مطالعہ اور مشاہدہ یہ آپ کو ترغیب دے گا، آپ کو راغب کرے گا شعر لکھنے کی طرف. اور استاد کو دکھانا بہت اچھی بات ہے کہ کلام میں کوئی غلطی ہو، خامی ہو تو اس کی نشاندہی ہو جائے اور اس کو آپ درست کر لیں. لیکن سب کچھ اپنے طور پر کریں. ہاں، یعنی سادے کاغذ پہ اصلاح نہ لیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. بہت اچھا آپ نے پیغام دیا. خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ تھے ہمارے ملک کے معروف نظم نگار شاعر جناب سہیل احمد صاحب. ان سے ملاقات ہوئی، بہت ہی تفصیلی گفتگو ہوئی. اور آپ ہمارے چینل کو سنہرے لوگ کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے. پھر انشاءاللہ اگلے ایک اور شخصیت کے ساتھ آپ کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.